پاکستان فلم آرکائیو کے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام۔ جی دوستو، ہم اپنے سلسلے جو کہ اخبار جہاں میں شائع پاکستان فلم انڈسٹری سے متعلق مضامین کا ہے، ان کا آج بھی دیدار آپ کو کروائیں گے۔ اور آج ہم پہنچ رہے ہیں 1975 کے بعد 1980 کی جانب۔ یہ دہائی ختم ہو رہی ہے اور اس عرصے کو یعنی کہ 1970 سے 1980 کے درمیان کے عرصے کو اگر ہم پاکستان فلم انڈسٹری کے عروج کے دن کہیں تو غلط نہیں۔ اور اس عرصے میں جن اداکاروں نے فن کی بلندی پر خود کو رکھا، ان میں ندیم اور شبنم کی جوڑی سب سے زیادہ کامیاب، اس کے بعد بابرہ شریف تھیں جنہوں نے خود کو منوایا، ان کی بھی فلموں نے کامیابی کے نئے ریکارڈ بنائے۔ اسی عرصے میں پاکستان کی سب سے زیادہ چلنے والی فلم آئینہ کی نمائش ہوئی، جو کراچی میں مسلسل 5 سال چلی، یعنی کہ 70 کی دہائی ختم ہوئی، 80 کی دہائی شروع ہوئی، لیکن آئینہ کی نمائش کراچی میں جاری رہی۔ اس کے علاوہ سلطان راہی کی مولا جٹ نے جہاں سلطان راہی کو عروج پر پہنچایا، وہیں مصطفیٰ قریشی سب سے بڑے اداکار کے طور پر سامنے آئے۔ پنجابی فلموں میں انہوں نے نت نئے کردار ادا کر کے اپنی ہمہ جہت شخصیت کو منوایا۔ یہ سال تھے جب پاکستان میں فحاشی کا بھی طوفان آیا۔ دلہن ایک رات کی، خانزادہ، نواب زادہ، جیلر تھے قیدی اور ایسی کئی فلمیں جن میں فحاشی کو عروج ملا، اور اس نقش قدم پر چلتے ہوئے کئی فلمیں بنائی گئیں۔ تاہم یہ سلسلہ کچھ دیر چلا اور پھر مارشل لاء کے باعث اس میں سختی کے باعث رکاوٹ پیدا ہوئی۔ یہ کہا جائے کہ فحاش فلموں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو اس عرصے میں نقصان پہنچایا تو غلط نہیں ہوگا۔ یہی وہ دہائی تھی جب منور ظریف جیسے لازوال فنکار نے دار فانی سے کوچ کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی کئی نامکمل فلمیں تھیں جو ریلیز ہوئیں، جبکہ پرانی فلموں پر ان کے پوسٹر لگا کر انہیں ریلیز کیا گیا۔ اسی طرح کئی اور فنکار بھی اس عرصے میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نئے فنکاروں کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ غلام محی الدین ایسے فنکار متعارف ہوئے جنہوں نے اس عرصے میں خود کو منوایا۔ ان کی فلم میرا نام ہے محبت نے بیرون ملک کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ یہ فلم آج بھی پسند کی جاتی ہے۔ اسی عرصے میں محمد علی اور وحید مراد، جو کہ 60 کی دہائی کے سپر اسٹار تھے، ان کی مقبولیت میں کمی آنا شروع ہوئی۔ محمد علی تو خود کو کریکٹر ایکٹر کی طرف لے گئے، لیکن وحید مراد نے خود کو ہیروز تک محدود کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کی عمر ڈھل گئی تو وہ ہیرو کے روپ میں لوگوں کو پسند نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشتو فلموں میں بدر منیر، آصف خان نے اپنا لوہا منوایا۔ پنجابی فلموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ آسیہ اس زمانے میں پنجابی فلموں کی بڑی اداکارہ تھیں۔ تاہم یہی وہ عرصہ تھا جب انجمن نے بھی فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ ان کی شروعات اردو فلموں کے ذریعے ہوئی۔ وعدے کی زنجیر میں وہ وحید مراد اور محمد علی کے مقابل آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے ندیم اور شاہد کے مقابل بھی کام کیا۔ یہی وہ دن تھے جب سلطان راہی نے بھی اردو فلموں میں ہیرو کے کردار ادا کیے۔ ان کی مشہور فلموں میں جاسوس، جینے کی سزا، چوری میرا کام وغیرہ تھیں۔ جی سامعین، اگلی قسط تک کے لیے یاسین حمید کو دیں اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔